السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہہ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے امرائے مملکت کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ پورے مجمع پر سکوت مرگ طاری تھا۔ ہزاروں انسانوں کے ہجوم میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی سماعت تک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز نہ پہنچی ہو، اور غزنی کے مرد قلندر کی یہ ایک بڑی کرامت تھی۔ اللہ میری اس کم ظرفی کو معاف فرمائے کہ میں تمہارے سامنے اپنے روز و شب کا حساب پیش کر رہا ہوں۔ اہل غزنی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی سانسوں کا سلسلہ برقرار رکھنے اور اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے رات رات بھر مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ بعض امرائے سلطنت اس بات پر گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے اپنے کمزور ہاتھوں سے ان کے پختہ مکانات کی تعمیر کی ہے، مگر افسوس ان محترم ہستیوں نے میری محنت اور مزدوری پر کوئی شہادت نہیں دی، اور پھر سمجھ لیا گیا کہ نظام شاہ امیر سبکتگین مرحوم کی عنایات و نوازشات کے صدقے میں شاہی خزانے کے رحم و کرم پر پلنے والا ایک بھکاری ہے۔ میں غزنی کے با اختیار انسانوں سے اس بات کی شکایت نہیں کرتا کہ ان کی ضمانت سازی اور مصلحت پسندی نے مجھے ملکہ عالیہ کی نظروں میں ایک گداگر بنا دیا ہے۔ بس گلہ ہے تو ان علماء وقت سے جو میری ذات پر بدعقیدگی اور گمراہی کی تہمت لگا رہے ہیں۔ میرے ان فریب خوردہ سیاست بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے پیر و مرشد سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر غزنی آیا تھا تاکہ اپنے عمل سے بندہ و آقا کی تفریق مٹا سکوں۔ یہاں کتنے ہونٹ تھے جو میری دست بوسی کے لیے بے قرار رہتے تھے، اور کتنے ہی ہاتھ تھے جو میرے پیروں کو چھونے کے لیے مسلسل لپکتے رہتے تھے، مگر میں نے انہیں اس بدعت و گمراہی سے دور رکھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنا بت تراشنے نہیں دیا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اس مملکت اسلامی میں کتنے ظاہری اور باطنی بت موجود ہیں، اور کون کس کو کس انداز سے سجدہ کر رہا ہے۔ میں انہی بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا۔ پہلے میں نے اپنے نفس کے بت کو ہلاک کیا، پھر میں چاہتا تھا کہ امرائے غزنی بھی اپنی آستینوں میں، دلوں میں اور اپنی روحوں میں چھپے ہوئے بتوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں، مگر ایسا نہیں ہوا، اور پھر مجھے بے دین اور گمراہ کہہ کر زنداں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ارباب اقتدار میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر اس سے پہلے میں اپنی گنہگار ذات کو تمہاری عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر تم نے اپنی آنکھوں سے میرے کسی عمل میں بے دینی یا گمراہی کا ہلکا سا عکس بھی دیکھا ہے تو تمہیں تمہارے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ تم سب مل کر پتھر اٹھا لو اور مجھے اس تاج پوشی کی رسم کے دوران سنگسار کر ڈالو۔ آج میں بھی تمہارے ہاتھوں سے تاج ملامت پہننا چاہتا ہوں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اذیت و کرم میں ڈوبی ہوئی تقریر سن کر حاضرین کے دل و دماغ میں آگ سی لگ گئی، اور وہ بے قرار ہو کر چیخنے لگے۔ آپ کو گمراہ کہنے والے خود بدعقیدہ ہیں، جھوٹے ہیں اور منافق اور ریاکار ہیں۔ ہماری آنکھوں نے غزنی میں آپ سے زیادہ سچا اور باعمل مسلمان کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اپنی رعایا کے پرشور نعرے سن کر ملکہ کے چہرے پر وحشت برسنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نظام شاہ اس جرت و بے باکی کے ساتھ اس کی بچھائی ہوئی پوری بساط سیاست الٹ کر رکھ دیں گے۔ زرنگار مسند پر بیٹھے ہوئے امرائے سلطنت کا بھی برا حال تھا۔ آج وہ پہلی بار عوام کے سامنے بے نقاب ہوئے تھے، اور انہیں رسوا کرنے والا ایک مزدور تھا۔ رات کے اندھیرے میں مزدوری کرنے والا نظام شاہ۔ ملکہ غزنی کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ نظام شاہ اس کے منصوبے کے مطابق عمل نہیں کریں گے، مگر پھر بھی وہ اس سرکش انسان کی زبان سے آخری لفظ سننے کی منتظر تھی تاکہ حجت پوری ہو سکے، پھر تشدد کرنے کا قانونی جواز حاصل ہو سکے، اور پھر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا۔ لوگوں، ملکہ غزنی کی خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کے چھوٹے صاحبزادے کو تاج پہنا دوں، اور اس کے ساتھ ہی اسماعیل کو اپنا امیر بھی تسلیم کر لوں۔ مختصر سے سکوت کے بعد
ایک بار پھر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی باروب آواز پورے میدان میں گونج رہی تھی۔ اہل غزنی غور سے سن لیں کہ یہ بدترین حق تلفی ہے اور میں اس ناانصافی کے خلاف شدید احتجاج کرتا ہوں۔ ملکہ عالیہ اور ان کے وفاداران سلطنت کو خواہ کتنا ہی گراں گزرے، مگر یہ سچ ہے کہ امیر سبکتگین سے آخری وقت میں غلطی سرزد ہوئی۔ مرحوم فرما روا خوب جانتے تھے کہ صاحبزادہ اسماعیل نوعمر بھی ہیں اور نا تجربہ کار بھی۔ ان کی مختصر سی زندگی قصر شاہی کے عشرت زدہ اور کیف آور ماحول میں گزری ہے۔ ان کے نرم و نازک ہاتھ ایک شمشیر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو اتنی بڑی سلطنت کا بارے گراں کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اقتدار کی امانت تو پہاڑوں سے بھی زیادہ وزن رکھتی ہے۔ اس لیے میں ملکہ عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے صاحبزادہ محمود کو غزنی طلب فرمائیں اور امیر مرحوم کی وراثت بحسن و خوبی انہیں منتقل کر دیں کہ وہی سلطنت غزنی کے جائز وارث ہیں۔ ابھی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ ملکہ غزنی کے اشارے پر چند سپاہی آگے بڑھے اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر مسند سے نیچے لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ لوگو، میں جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو۔ اقتدار کے نمائندوں نے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں لکھی ہوئی ساری تحریریں پڑھ لی ہیں، مگر تم مایوس نہ ہونا کہ میرا فرزند، میرا محبوب اور میرا بت شکن محمود ایک دن ضرور آئے گا۔ تم اپنے گھروں میں خاموش رہ کر اس کا انتظار کرنا۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ تم اپنی زبانیں نہ کھولنا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جبر و ستم کی تمام شمشیریں بے نیام ہو چکی ہیں۔ طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے یہ وحشی تمہاری جنبش لب کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر تمہارے ہونٹ کانپے تو تم اپنی زبانوں سے محروم کر دیے جاؤ گے اور تمہارے آباد گھروں کو ویران کھنڈروں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم پر کوئی آفت نازل ہو۔ میں بغاوت کے اس جرم میں تنہا ہوں اور تنہا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی، جہاں تک کہ ملکہ غزنی کے سپاہی انہیں کھینچتے ہوئے میدان کے عقبی حصے سے نکال کر زندان کی طرف لے گئے۔ صاحبزادہ اسماعیل کے جشن تاج پوشی پر کسی ماتمی تقریب کا گمان ہونے لگا تھا۔ غزنی کے ہزاروں باشندے اشک بار آنکھوں اور شکستہ دلوں کے ساتھ اس طرح خاموش کھڑے تھے جیسے وہ اپنی محبوب ہستی کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوں۔ میت دفن ہو چکی اور اب وہ حسرت زدہ نظروں سے خاک کے ڈھیر کو دیکھ رہے ہوں۔ اکثر لوگ ملکہ غزنی کے سامنے اپنے مسیحا کی گرفتاری پر احتجاج کرنا چاہتے تھے، مگر اب تک ان کی سماعتوں میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ تم اپنے گھروں میں خاموش رہ کر محمود کا انتظار کرنا۔ پھر غزنی کی عوام نے خود اپنی آنکھوں سے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی صداقت کا مشاہدہ کر لیا۔ بے شمار بے نیام تلواریں ان کے سروں پر برق ستم کی طرح لہرا رہی تھیں۔ یہ کھلا ہوا اشارہ تھا کہ وہ اپنی زبانیں بند رکھیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے امام رکن الدین مسعود کو حکم دیا ولی عہد غزنی اسماعیل کی رسم تاج پوشی اپنے ہاتھوں سے ادا کریں۔ درباری عالم کے لیے ان کی زندگی کا یہ سب سے بڑا اعزاز تھا۔ امام رکن الدین مسعود سرشاری کے عالم میں اپنی نشست سے اٹھے اور ملکہ غزنی کے آگے نصف قد تک خم ہو گئے۔ امام، صاحبزادہ اسماعیل کو تاج زرنگار پہناؤ اور پھر رعایا کے سامنے ایک طویل و پرجوش تقریر کرو تاکہ ان بے خبر لوگوں پر امیر سبکتگین مرحوم کی وصیت کی اہمیت ظاہر ہو سکے اور ان کے پریشان دماغ اور وحشت زدہ نظریں اپنے نئے فرما روا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ ملکہ غزنی نے سرگوشی کے انداز میں امام رکن الدین مسعود کو حکم دیتے ہوئے کہا، ایک زمانہ ساز عالم کے اعصاب پر جلال شاہی اس طرح طاری ہو چکا تھا کہ جب امام رکن الدین مسعود نے تاج زرنگار اٹھایا تو ان کے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لرزش موجود تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث غزنی کی عوام تو یہ منظر نہیں دیکھ سکے، مگر امرائے سلطنت اور دیگر سرداران قوم نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ صاحبزادہ اسماعیل کے سر پر
تاج رکھتے ہوئے امام رکن الدین مسعود کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر جب اسماعیل نے تاج زرنگار پہن لیا تو مسند شاہی پر بیٹھے ہوئے تمام امرائے سلطنت کھڑے ہو گئے اور ملکہ غزنی کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی سینکڑوں وفاداران حکومت کی پرجوش آوازیں گونجنے لگیں، ملکہ عالیہ اور امیر غزنی کو یہ تقریب سعید مبارک ہو، اور خدا اس عظیم خاندان کی بلند اقبالی کو دشمنوں کے فتنہ و شر اور حاسدوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جیسے ہی سرداران قوم کی آوازیں بلند ہوئیں، پورا میدان مبارکباد کے شور سے گونجنے لگا، مگر یہ آواز غزنی کی رعایا کی نہیں، ان ہزاروں سپاہیوں کی تھی جو اپنی بے نیام شمشیروں کے ساتھ مقامی باشندوں پر مسلط کر دیے گئے تھے۔ غزنی کی رعایا نے ابھی تک اپنے نئے امیر کی اطاعت کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر جب مسلح سپاہیوں نے انہیں موت کی دھمکیاں دے کر مجبور کر دیا تو پھر وہ بھی سلطنت کے دوسرے نمکخواروں کی آواز میں آواز ملانے لگے۔ لیکن یہ آوازیں جذبات سے خالی اور بہت تھکی ہوئی آوازیں تھیں۔ اہل غزنی کی زبانوں پر جبر و ستم کی تیز شمشیروں کے پہرے تھے، اس لیے وہ شدید حالت مجبوری میں امیر اسماعیل کی اطاعت کا اعلان کر رہے تھے، مگر ان کے دل محمود کے ساتھ تھے، اور دلوں پر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی پہرے نہیں بٹھا سکتی تھی۔ پھر جب مبارکبادوں کا شور ختم ہوا تو امام رکن الدین مسعود ملکہ عالیہ کی خواہش کے مطابق انسانی ہجوم سے مخاطب ہوئے۔ اے غزنی کے غیرت مند باشندوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے ایک شعبدہ باد کے پیچھے چل رہے ہو؟ امام رکن الدین مسعود ایک توانا انسان تھے، اس لیے پوری طاقت سے بول رہے تھے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری اس روش کا انجام کیا ہوگا۔ تم ایک بدعقیدہ انسان کی تقلید کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر ڈالو گے اور اپنی آخرت بھی۔ امام رکن الدین مسعود نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام تراشی اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے ظاہری علم کی بھرپور نمائش ہو سکے، اور پھر اہل غزنی کے دلوں میں ان کے لیے عقیدت اور احترام کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ تم نہیں جانتے کہ نظام شاہ کون ہے۔ امام کے لہجے میں ان کا فطری حسد نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ ایک جاہل شخص ہے جسے نہ قرآن کا علم آتا ہے اور نہ حدیث کا، کسی بھی مذہبی مسئلے میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ پھر کیوں تم نے اپنی گردنوں کو اس کے آگے خم کر دیا؟ کیا تمہیں اپنی آخرت عزیز نہیں، اور کیا تم اپنے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ امام رکن الدین مسعود کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تم نظام شاہ کو ولی کامل سمجھتے ہو۔ آخر تم نے اس مجہول شخصیت میں ایسی کون سی علامت دیکھی ہے؟ اگر وہ ولایت کے درجے پر فائز ہوتا تو پھر اتنی آسانی سے زنجیریں کیوں پہن لیتا؟ امام رکن الدین مسعود اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بڑی جاہلانہ دلیل پیش کر رہے تھے۔ اگر وہ ولی ہے تو پھر عام قیدیوں کی طرح زنداں کیوں چلا گیا؟ زنجیریں اس کے جسم سے لگ کر پگھل کیوں نہیں گئیں، اور اس کی نگاہ جلال نے قید خانے کو آگ کیوں نہیں لگا دی؟ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ غزنی کے عوام پر اپنی اس گفتگو کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے۔